السلام علیکم فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنے چینل پر بات کرنے والے ہیں گیس کے بارے میں، جو گیس پیٹ میں ہو جاتی ہے، بہت مسئلے مسائل لے کر آتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل جائے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گیسٹرک پرابلم ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، ہمیں اریٹیٹ کرتی ہے۔ ہم آفس میں ہوں یا گھر پر ہوں، گیس پرابلم ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ کچھ کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، پیٹ میں جلن ہوتی ہے، دل متلی کرتا ہے، سینے میں جلن ہوتی ہے بہت زیادہ۔ گیس ایشو کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اور میجر مسئلہ ہے۔ اگر انسان اس کو بہت ایزی لے تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ بہت ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کے، جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہوں گے، گیس خارج ہوتی ہے، کہیں بیٹھے ہوتے ہیں ہم تو اتنا گلٹی فیل ہوتا ہے۔ کس کس کو یہ ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں۔ تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اس سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ کچھ کھانے اور ڈرنکس اور ہماری جو کھانے پینے کی ایک روٹین ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں گیس ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بالکل چیز ایسی ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں کس وجہ سے گیس ہو رہی ہے۔ تو جہاں کچھ کھانوں کی وجہ سے، کچھ ڈرنکس کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے ہمیں گیس ہوتی ہے، تو وہاں کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی ہمیں کھانے دیے ہیں جس سے گیس ختم بھی ہوتی ہے یا کم بھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو ڈرنکس یوز کر رہے ہیں، یا آپ پانی یوز کر رہے ہیں، یا آپ کوئی شربت یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے اس کو روم ٹیمپریچر کے حساب سے پینا ہے۔ آپ نے اس کو ٹھنڈا کر کے نہیں پینا، یا آپ نے بہت گرم نہیں پینا، آپ نے روم ٹیمپریچر کے حساب سے اس کو پینا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے فروٹس کی باری۔ تو آپ لوگوں نے کچے یا پھر زیادہ میٹھے فروٹس نہیں لینے، جیسے کہ خوبانی، بلیک بیری، بلو بیری اور گریپ فروٹس ہو گئے، آڑو، اسٹرابیری اور تربوز وغیرہ میں بہت زیادہ مٹھاس ہوتی ہے، تو آپ نے یہ کم مقدار میں لینے ہیں۔ اگر آپ آڑو کا یوز کر رہے ہیں تو آڑو بھی آپ کم مقدار میں کھائیں، کیونکہ ان میں بہت مٹھاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں سبزیاں۔ تو سبزیوں میں آپ نے کم کاربوہائیڈریٹ والی سبزیاں یوز کرنی ہیں، ان کو آپ نے زیادہ کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سبزیوں میں پھلیاں ہو گئی، گاجر ہو گئی، بھنڈی، ٹماٹر اور گندم یا آلو کے بجائے جو ہے آپ چاول کھائیں، کیونکہ چاول بہت کم گیس پیدا کرتے ہیں۔ چاول کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ کاربونیٹڈ جو آپ کے جوسز وغیرہ ہوتے ہیں، آپ پانی میں کوئی چیز ڈال کر پی رہے ہیں، وہ ٹھنڈا آپ نے نہیں یوز کرنا۔ جو گیس اور قبض کے بجائے آپ کو بہتر ہائیڈریٹ اور ہاضمہ دے، آپ نے وہ چیز اپنی یوز کرنی ہے۔ آپ نے ٹھنڈا پانی زیادہ یوز نہیں کرنا۔ یا آپ کوئی شربت پی رہے ہیں تو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ ہی لینا ہے۔ جب آپ ان چیزوں کو اپنی روٹین میں، ڈیلی لائف میں یوز کریں گے تو آپ کو بہتر اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کی گیس، آپ کے یہ مسئلے کم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ آپ جو پھلوں کا یعنی فروٹس کا جوس وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان کا رس نکال کر، یا پھر جو مصنوعی مینز کے ڈبے والے جوس ملتے ہیں، ان چیزوں کو آپ اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں، وہ بھی بہت زیادہ گیس کرتی ہیں ہمارے پیٹ میں، وہ جلدی ڈائجسٹ نہیں کر پاتی ہیں۔ تو آپ نے اس کے بجائے کیا کرنا ہے، آپ نے لیموں کو نچوڑ کر پانی میں اس کا آپ استعمال کریں، کیونکہ لیموں جو ہے وہ ہماری ڈائجسٹو سسٹم کو بہت اچھا رکھنے میں مدد دیتا ہے ہمیں۔ اور جو لوگ چائے کے شوقین ہیں، وہ اگر چائے پینا نہیں چھوڑ سکتے تو وہ اپنی چائے میں ایسی چیزیں ایڈ کریں جس سے ان کا ہاضمہ اچھا ہو اور ان کو اچھے طریقے سے ہضم ہو جائے اور گیس بھی کم ہو۔ گیس کم
کرنے میں ہمیں مدد دے۔ جیسے کہ آپ سونف تھوڑی سی ڈال لیں اپنی چائے میں، پنچ آپ ہلدی لے لیں، مینس کہ تھوڑی سی چٹکی سی ہلدی ڈال لیں، آپ پیپر منٹ ڈال لیں آپ اس کے اندر، جیسے آپ کو ایزی لگے، جو ٹیسٹ آپ کو ایزی لگے کہ آپ پی سکتے ہیں، آپ اپنی چائے میں بھی اس کا استعمال کریں۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ایسا اور کیا کریں گے اپنی ڈیلی لائف روٹین میں کہ جس سے آپ لوگوں کو گیس نہ ہو یا کم ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چوئنگم یعنی ببل کا یوز کرتے ہیں، تو ببل نہیں کھانی آپ لوگوں نے، کیونکہ جب آپ چباتے رہتے ہیں، اس کو چباتے رہتے ہیں، سوئنگ کرتے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پیٹ میں گیس ہوتی ہے۔ تو آپ نے چنگم نہیں کھانی، سخت کینڈیز نہیں کھانی آپ لوگوں نے۔ آپ لوگوں نے کھانے پینے کے وقت اپنا ایسا ٹائم نکالیں، یا جیسے ایک چیز کھا رہے ہیں تو دوسری چیز کھانے میں تھوڑا سا ٹائم رکھیں، ٹائم دیکھیں، اپنا ایک سیکوینس بنائیں کہ آپ نے کس ٹائم کیا چیز کھانی ہے اور کتنی کوانٹٹی میں کھانی ہے، بہت زیادہ نہیں کھانی۔ آپ لوگ کاربونیٹڈ ڈرنک سے جو ہے گریز کریں تھوڑا سا، جو کہ آپ کے پیٹ میں ہوا کی مقدار کو بڑھا دے گا بہت زیادہ، آپ لوگوں کو ڈائجسٹ نہیں ہوگا وہ، جس کی وجہ سے آپ کو گیس ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں نے مٹھاس والے کھانے نہیں کھانے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ گیس ہو جاتی ہے پیٹ میں۔ اس بات کو آپ بہت ہی زیادہ دھیان میں رکھیں کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں یا اور طرح کے چیزیں یوز کرتے ہیں تو وہ اس کا استعمال نہ کریں، اسموکنگ کی وجہ سے بھی گیس ہوتی ہے بہت زیادہ۔ تو ان چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھیں، کیونکہ آپ کی لائف کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے، اس سے کسی اور کا نہیں، آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔